الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں عام طور پر علماء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شہادت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اس لیے میں بھی اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے آخر میں تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے بلکہ پوری انسانیت کے غمخوار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی نبوت اور رسالت اور شریعت ساری کی ساری انسانیت کے لیے تھی۔ آپ اس کائنات میں اس لیے تشریف لائے کہ سارے جہان کے لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ جس دین کو لے کے آیا ہوں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، دوسری خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ دو بڑی خواہشیں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک یہ کہ جس دین کو لے کے آیا ہوں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، دوسری خواہش یہ کہ میں اس دین کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔
ان دو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جماعتیں عطا فرمائیں۔ ایک جماعت کا نام صحابہ کرام ہے اور دوسری جماعت کا نام اہل بیت علیہم الرضوان ہے۔ ایک جماعت نے ایک خواہش کو پورا کیا، دوسری جماعت نے دوسری خواہش کو پورا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اس طرح پورا کیا کہ جو دین آپ لے کے آئے تھے اس کو پوری دنیا میں متعارف کروا دیا۔ حجۃ الوداع کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا ہے، اب اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ان لوگوں تک جن تک دین نہیں پہنچا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں سفر کریں گے، کوئی افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی مغرب کی طرف نکل گیا، کوئی مشرق کی طرف نکل گیا، کوئی جنوب کی طرف نکل گیا۔ اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں ملتی ہیں۔ فجی دنیا کا وہ آخری کونا جس سے آگے پانی پانی ہے، آگے لوگوں کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، اس دنیا کے آخری کونے میں بھی صحابہ کرام پہنچے ہیں، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ یہ خطہ ہندوستان یہ ہندوؤں سے آباد تھا، ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، صحابہ کرام یہاں سفر کر کے تشریف لائے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا مسلمان ہو گئے، ان کی نسلوں میں آج ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں وہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جس نے اتنی تگودو کی، اتنی بھاگ دوڑ کی کہ اس دنیا کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، اپنی بیوی کی پرواہ نہ کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کی، اپنے کاروبار تجارت کی پرواہ نہ کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کے کونوں میں نکل گئے اور پوری دنیا میں اس دین کو پھیلا دیا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو گئی کہ پوری دنیا میں اس دین کو پہنچا دو، میری خواہش ہے، تو آپ کے صحابہ نے پہنچا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دین کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی خواہش تھی، یعنی شہادت کی تمنا۔ میدان کارزاز میں اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت نہیں دی، آپ کسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ، اگر ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید جاتے، ظاہر بات ہے شہید کرنے والے کفار میں سے کوئی ہوتا تو کافر ہمیں تانے دیتے میں دیکھو تمہارے نبی کو تو ہم نے جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بھی باقی رکھا اور اس تانے سے بھی بچا لیا۔
اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اللہ پاک نے یہ اعزاز ان کو دیا، اہل بیت کو دیا، کہ وہ یکے بعد دیگر اس دین کی خاطر قربان ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی۔ آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، وہ شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی دین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ شہادت کی تمنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، لڑوں، شہید ہو جاؤں، لڑوں، شہید ہو جاؤں۔ 3 مرتبہ فرمایا، توجہ کرنا، آپ کے خاندان کے 3 بڑے افراد شہید ہوئے۔ 3 مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، حضرت علی شہید ہو گئے، شہید ہو جاؤں، حضرت حسن شہید ہو گئے۔ تیسری مرتبہ فرمایا شہید ہو جاؤں، جی چاہتا ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے۔ تو یہ خواہش تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس خواہش کو پورا کیا اہل بیت نے۔ تو اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری جماعت دی اہل بیت، ان کی شہادتوں کی ایک داستان ہے، دین کی خاطر قربان ہونے کی ایک داستان ہے۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ حضرت سیدنا حسین اور ان کے خاندان کی شہادت کی یادگار ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی باکمال شخصیت ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے نام پہ غور کر لیں، نام حسین ہے۔ جب پیدا ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا ہے۔ فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے لڑائی کو۔ آپ فرمایا نہیں، علی حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ باکمال شخصیت ہیں جن کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ کوئی بچہ ایسا ہو کہ جس کا نام کسی بڑی شخصیت نے رکھا ہو، بڑے اللہ والے نے رکھا ہو، تو بار بار علاقے میں، محلے میں، خاندان میں تذکرے ہوتے ہیں، یہ تو وہ ہے جس کا نام فلاں بڑی شخصیت نے رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام نامی خود رکھا ہے۔ اور حسین کا معنی ہی خوبصورت ہے، حسین کا معنی ہی خوبصورت ہے، حسن کا معنی بھی خوبصورت ہے۔ تو جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا وہ ویسے ہی خوبصورت، اور جن کا نام حسین ہے وہ خود خوبصورت۔ کیسی باکمال شخصیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا، آپ نے نام خود رکھا، تشریف لے کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی خود دی۔ گٹی جانتے ہیں؟ تہنیک جسے بولتے ہیں، تہنیک۔ بچہ پیدا ہو، کسی بڑے، کسی سیانے، کسی خاندان کے سمجھدار بندے سے گٹی دلوائی جاتی ہے، یعنی ابتداءً بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنا پہلی مرتبہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اپنے ہاتھوں سے گٹی دی۔ زبان مبارک سے آپ نے کھجور چبا کر
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہے کہ جب آپ کے عقیقہ کی باری آئی تو آپ کا عقیقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خوش نصیب ہے وہ ذات، وہ شخصیت جس کا عقیقہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پیار اور نہایت محبت سے پیش آتے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے فوراً پیغام بھجوایا، فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد سے بڑوں کو محبت ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت تھی وہ کہیں عام لوگوں کی محبت سے بڑی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین دونوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ، جمعے کے خطبے کے جو آداب ہے نا، اس میں ایک بڑا ادب یہ ہے، جب جمعے کا عربی خطبہ ہو رہا ہے، امام جب کھڑا ہو کے عربی خطبہ دیتا ہے، وہ خطبہ مراد ہے، تو اس وقت نہ نماز پڑھنی جائز ہے، نہ آپس میں بات کرنی جائز ہے۔ فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز نہ کلام، نہایت توجہ سے سننا ضروری ہے جمعے کے عربی خطبے کو۔ یہی وجہ کہ جمعے کا عربی خطبہ بعض علماء نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کے کیا مقام ہے۔ زور کی ہم پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، لیکن جس دن جمعہ تو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتیں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ 2 رکعتیں خطبہ کی وجہ سے کم ہو گئی، یعنی خطبہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھو اور ساتھ خطبہ سنو توجہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، اگر کوئی شخص دوسرے بندے کو وہ باتیں کر رہا ہے، یہی کہہ دے اے چپ خاموش، کہتے اس نے فضول کام کیا۔ حالانکہ ضرور چپ کرانا کوئی ماڑی گل نہیں، لیکن جمعے کا خطبہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بندے نے اگر دوسرے بندے کو کہا خاموش باتیں نہ کرو، اس نے بھی فضول کام کیا، یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب سنیں حضرات حسنین کریمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی۔ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران جمعہ خطبہ درد صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، حضرات حسنین دونوں ہی مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے، اور جس طرح جو عمر چھوٹی تھی تو چھوٹے بچے تھوڑا سا چلتے تو پھر گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت ایسا ہوا کہ تھوڑا سا چلے حسنین کریمین، حسن بھی ہے تو حسین بھی، پھر گر پڑے، پھر چلے پھر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران خطبے کو چھوڑ کر آپ منبر شریف سے نیچے اترے اور جا کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ اب سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران دونوں حضرات تو خطبہ چھوڑ کے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں صحیح فرمایا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بھئی تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ میں نے جب ان دونوں کو گرتے پڑتے دیکھا نا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اس وجہ سے میں نے خطبہ چھوڑ کر
ان حضرات کو اٹھایا اور اپنے پاس لے آیا۔ یہ حضرت حسنین ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات خود ایک باکمال ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کسی شخصیت کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے پیچھے لگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا۔ کلہم وعد اللہ الحسنی، فرمایا سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو صحابی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ہونا، نواسا ہونا، آپ کی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی میں سے ہونا، یہ ایک اس سے بڑا اعزاز ہے، اور اس سے گویا کہ نسبت کو 4 چاند لگ گئے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی بھی بندہ اس کا تعارف ہوتا ہے بس اوقات اپنی شخصیت، اپنے کمالات، اپنی صفات کی وجہ سے، اور بس اوقات اس کا تعارف ہوتا ہے اپنے بڑوں کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، نواسا ہونا بات کا مسئلہ، صحابی ہیں، تو یہ خود ان کے باکمال ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ لیکن اگر دیکھیں ان کے تعارف کو، نسبت کو، تو نسبتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ وہ نسبتیں خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کس کے نواسے ہیں؟ دیکھیں آج ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ کسی بڑی شخصیت کا، بڑے عالم کا، بڑے محدث کا، بڑے مفسر کا، بڑے ولی کا، بڑے کسی دنیا دار عہدے والے کا نواسا ہو، دوتا ہوئے، تو وہ دے واسطے اعزاز ہے کہ نہیں؟ جو ترے اندر سارے کہندے وہ دا دوتا ہوا، فلاں بزرگ دا دوتا ہوا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں بڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فضلت الانبیاء بست، مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1 فرمایا اوتیت جوامع الکلم، سارے نبیوں کے بنسبت مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی میں جو بات کہتا ہوں میری بات کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر مسائل کا ایک سمندر رکھتے ہیں۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرا دشمن ابھی بہت مسافت میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں میرا رعب چھا جاتا ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا کہ جنگ کے اندر کفار کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ حلال نہیں تھا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری فضیلت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور یہ روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ دوسری امتوں کی عبادتیں وہ قبول ہوتی تھی، ان عبادت خانہ کے اندر عبادت خانہ کے علاوہ عبادت قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ نعمت ملی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نماز پڑھیں ہماری نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا افضل، مردوں کے لیے نماز پڑھنا واجب، لیکن اگر عذر اور بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی، بازار میں نماز پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی، جنگل میں نماز پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی۔ یہ فرمایا پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔
اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ دیکھیں پہلی امتیں تھیں ان کی پاکی ہوتی تھی صرف پانی سے. اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا, آپ کی امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اگر پانی موجود نہیں یا کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, اس سے بھی تمہارا وضو ہو جائے گا, اس سے بھی تمہارا غسل ہو جائے گا. یہ فرمایا پورا روئے زمین یہ میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی تھے نا وہ جو تھے نا خاص علاقے خاص شہر کے لیے, فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافہ, ساری کی ساری انسانیت کے لیے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا گیا. اور فرمایا ختم بی النبیون, اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا. یہ آپ کی فضائل ہے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے, اتنی بڑی شخصیت جس نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ آنا قیامت کے دن انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس شخصیت کے اس ذات کے نواسے ہیں, تو آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کا تعلق بڑی شخصیت سے ہو, جتنی بڑی شخصیت سے نسبت ہو, اس کا مقام مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, حضرت حسین کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. دیکھیں توجہ فرمائیں, نسبت سے چیز بڑی ہوتی ہے. عظمت والی چیز کی طرف جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ خود عظمت والی جاتی ہے. قرآن کریم یہ عظمت والی کتاب ہے, اس سے عظمت والی کتاب قرآن پاک سے پہلے کوئی نہیں آئی. قرآن پاک کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی افضل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں توجہ کریں, قرآن کریم ہم جب بازار سے خرید کے لاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو گھر میں لا کر قرآن پاک کا غلاف سیتے ہیں. جب قرآن پاک خریدتے ہیں تو 1.5-2 گز کپڑا غلاف سینے کے لیے لے آتے ہیں. اب وہ کپڑا مارکیٹ میں پہلے لاکھوں میٹر موجود تھا اور اس کی کوئی قدر و قیمت کوئی عظمت موجود نہیں تھی, اور وہ چاہے پاؤں کے نیچے ہوتا دکان پہ چاہے اوپر پڑا ہوتا, کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن جب وہ 1.5 میٹر 2 میٹر کپڑا خرید کے قرآن پاک کا غلاف سینے کے لیے لایا گیا اور قرآن پاک کا غلاف سی کر قرآن کریم پر چڑھایا گیا, اب اس غلاف کی عزت اور قدر بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی. کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کرتا ہے قرآن کریم کو نیچے گرا دے, بندہ فوراً توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے. اچھا قرآن کریم کا جو غلاف ہے اس کو اتار کر بندہ زمین پہ پھینک دے, اس کو گوارا کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی نسبت اعلیٰ ہے, افضل کتاب ہے. اس کپڑے کو غلاف کو نسبت ہو گئی ہے اعلیٰ کتاب کے ساتھ, اسی وجہ سے اس کا بھی ایسا ہی ادب اور احترام ہے, اس کو بھی ہم نیچے نہیں گرنے دیتے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سردار ہیں. چونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نسبت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, افضل چیز کی طرف جس کی نسبت ہو وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے. اس لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں. دیکھیں توجہ فرمائیں, حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے. آپ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ شیر خدا کے بیٹے ہیں. شیر خدا کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. شیر کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شیر. جب آپ شیر خدا ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, تو بیٹا کیا ہوگا؟ بیٹا بھی شیر خدا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں, اور وہ شخصیت ہیں جن کا نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے ایک جنگ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے جانے لگے پیچھے مدینہ طیبہ کے اندر, تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی
تیری میرے ساتھ نسبت تو ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ذمہ دار بنائے گئے، نائب بنا کے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو میں جا رہا ہوں، میں پیچھے آپ کو نائب بنا کے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ فرمایا اے علی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کسی بندے کو شبہ ہو سکتا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، تو حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ سیدنا علی بھی نبی ہیں۔ فرمایا اے علی ایسا تو ہے کہ تو میرے لیے ایسے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں اور حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، فرمایا کہ کل کو میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اگلے دن جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس شخصیت کے بیٹے ہیں۔ نسبتوں سے بندہ خود بسا اوقات بڑا ہوتا ہے۔ آپ بیٹے ہیں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مجلس لگی ہوئی ہو اور کوئی بڑا بندہ آئے تو بندہ کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے، اگر چھوٹا آئے تو کھڑا ہو کر استقبال نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں تشریف فرما ہوتے، ہاں جی کہیں بیٹھے ہوتے گھر میں، حضرت فاطمہ گھر میں تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ خود عظمتوں والی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، تو نسبتیں بہت بڑی ہیں۔ آپ بھائی ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حسن کے خود اپنے بہت بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، آپ کے پاس حضرت حسن آئے تو آپ نے قریب کھڑا کیا اور ان کو جو ہے نا ان کے جسم پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ پاک مسلمانوں کی دو جماعتوں کے ذریعے جو ہے ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ جب جنگ صفین ہوئی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی اور مسلمانوں کی جو آپس میں نچاکی پیدا ہوئی تھی اس نچاکی کو ختم فرما دیا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسبتیں بہت بڑی ہیں، ہر نسبت اپنی جگہ افضل ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فضیلت میں کم نہیں ہو سکتے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینہ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس کے متعلق چند ایک باتیں میں عرض کروں، چونکہ اس وقت جمعہ میں ٹائم اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ میں ذرا تفصیل سے بات کروں۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ کیا تھا، تو میں واقعی طرف نہیں جاتا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیوں آپ نے کربلا کی طرف سفر کیا، سبب کیا تھا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید یہ خود بغیر صحابہ اور تابعین کے مشورے کے اور بغیر کسی کے تخت پہ بٹھائے خود نہیں بیٹھ گیا تھا، اور اس کی طرف سے جو گورنر مقرر ہوئے تھے تو ان سے لوگوں کو شکایات تھی، اور بندہ اگر شکایت کرنا چاہے تو کرے کس سے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ اب حضرت معاویہ کی شہادت کے بعد لوگوں کی توجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھی، اور ان سے امیدیں وابستہ تھی۔ جب مختلف جگہ پر مختلف خرابیاں پیش آئیں، کسی جگہ پر ظلم ہوا، کسی جگہ پر اور معاملات میں خرابی تھی، تو انہوں نے شکایات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، خاص طور پہ کوفہ کے لوگوں نے شکایات کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کہ یہاں نظام میں معاملات میں
ہمیں پریشانی کا سامنا ہے اور ہم پر ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ امیدیں چونکہ آپ سے وابستہ تھی اور نسبتیں چونکہ آپ کی بڑی تھی، اس وجہ سے خط لکھے۔ ایک بڑا انبار خطوط کا آپ کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے خواہش مند نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ اس بات کو بڑے عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی طرف گئے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ بھئی یہ لوگ لالچی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، حکومت کیا چیز سے ان کے آگے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ نظام کی بہتری تھا۔ جب آپ کو خط لکھے گئے اور مختلف لوگوں نے خطوط لکھے تو آپ ان کی شکایات سننے کے لیے اور معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ نے خود کوفہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر کوفہ کے حالات دیکھیں، لوگوں کے کیا معاملات ہیں، کیا شکایت ہے سنیں، تو میں پھر بعد میں آتا ہوں تو معاملات کو حل کریں گے۔ لوگ پہلے تو ایسا ہوا کہ کوفہ کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے اور ان کو شکایات بتائیں، بعد میں حکومت وقت سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے موقف سے پھر گئے، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد گورنر بن کے آیا یزید کی طرف سے، اس نے شہید کروا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اطلاع ملی کہ آپ چلے ہوئے ہیں، تو تعاقب کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ابن زیاد کی طرف سے لشکر آ گیا، فوج آ گئی۔ یزید کو علم ہوا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ رہے ہیں، تو ابن زیاد کو اس نے گورنر کر دیا کوفہ کا۔ ابن زیاد اپنی ضرورت سے بڑھ کر ہوشیار چلاک اور نمبر باز تھا۔ بس اوقات کے بندہ برسر اقتدار ہوتا ہے، بڑے عہدے پر ہے، تو وہ کسی کے متعلق بھی کوئی آرڈر جاری کرتا ہے، کوئی حکم جاری کرتا ہے، تو حکم بسا اوقات اس درجے کا نہیں ہوتا۔ نچلے لوگ نمبر بازی کے لیے بسا اوقات جو ہے اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا معاملہ یہی تھا۔ ابن زیاد نے خود اپنی نمبر بازی کے لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے ہی وہ وہاں سے لشکر روانہ کیا۔ کربلا کے میدان میں معاملہ سامنے آ گیا۔ کربلا کے میدان میں یہاں دیکھیں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے پوچھا جی آپ کیوں یہاں آئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط کا ڈھیر ان کے آگے لگا دیا کہ بھئی دیکھو، میں تو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، مجھے کوفہ سے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں اور کہا کہ ہمیں شکایات ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے امیدیں بستہ ہیں، آپ آئیں اور ہماری ان شکایات کو دور کر دیں کس طریقے سے تاکہ یہاں امن اور سکون ہو سکے۔ بھئی یہ خطوط ہیں، یہ ڈھیر خطوطوں کا ہے، اس کی وجہ سے میں نے کوفہ کا سفر کیا تھا۔ جب پتہ چلا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے تحقیق کے لیے اور حالات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب کربلا کے میدان میں اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہاں کے لوگ تو ہیں دھوکہ باز، ان کو میں نے بھیجا، میرا نمائندہ تھا، اس کو شہید کر دیا، میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اب آپ نے 3 مطالبات رکھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس جو ابن زیاد کی فوج تھی، یہ کہہ لیں یزید کی فوج تھی، 3 مطالبات ان کے سامنے رکھے اور میں دیکھو بات یہ ہے کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، میرے چچا زاد کو شہید کروا دیا، اب میں آپ کے سامنے 3 مطالبات رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لو، یا تو یہ کہ مجھے واپس جانے دو، اب مجھے وہاں جانے کا میرا فائدہ نہیں تو میں واپس چلا جاؤں، یا نمبر 2 کہ بھئی مجھے خود یزید کے پاس لے جاؤ، تمہیں اگر حکم دینے والا ابن زیادہ پیچھے تو یزید ہی ہے نا، تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تو میں خود اس سے ساری کی ساری بات کروں گا کہ میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں گے۔ نمبر 3 یا مجھے اسلامی
سرحدوں میں سے کسی ایک سرحد پر جانے دو جہاں جہاد ہو رہا ہے، تو میں جاؤں تو جا کر جہاد کروں اور وہاں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، 3 مطالبات میں سے کوئی ایک میرا تسلیم کر دو۔ لیکن ابن زیاد نے جو گورنر تھا یزید کی طرف سے کوفہ کا، اس نے کسی مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ وہ فوج کے جو کمانڈر تھے وہ بھی سارے کے سارے ایسے ہی تھے۔ تو اس لیے نمبر بازی کے لیے انہوں نے چاہا کہ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، ان کا کٹا ہوا سر لے کے یزید کے پاس جائیں تو ہمیں انعام و کرام ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ باپ کو کسی کو بھی خلاف واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے، جو بات جہاں جس حد تک ثابت ہے اسی حد تک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یزید نے براہ راست قتل کیا، وہ فوج میں نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ چونکہ فوج اس کی تھی، چونکہ ابن زیاد گورنر اس نے مقرر کیا، چونکہ فوج حکومت اس کی تھی، فوج آئی ہے، شہید انہوں نے کیا ہے، تو ہم یزید کو اس سے بری بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یزید بالکل بری ہے اس شہادت سے، بالکل نہیں۔ آج دیکھ لیں کوئی بڑی شخصیت ہمارے ملک کے اندر، ہمارے جو حضرات برسر اقتدار ہیں، کوئی بھی ہو، آج ہمارے جو دوست ہیں آگے اور آ جائیں یا اس سے اور آ جائیں، کوئی بھی بڑی شخصیت قتل ہو جائے، آپ مجھے بتائیں کہ حکومت ذمہ دار ٹھہرتی کہ نہیں ٹھہرتی؟ ٹھہرتی ہے۔ ان کی حکومت میں ایسا ہوا تو بھئی یزید کیسے جو ذمہ دار نہیں ہوگا؟ یزید کی فوج تھی اور یزید نے خود لانے کے لیے کہا تھا، بس صرف یہ مسئلہ ہوا، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے اس پہ ابن زیاد پہ لعنت کی اور کہا اس پہ لعنت، تو میں نے تو جو ہے شہید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو میرے پاس زندہ لے کر آئیں، تو لیکن اس نے جو ہے ایسا کیا، تو اس طرح لعنت اور اس پر کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہو معاملہ، لیکن یزید اس سے بری ذمہ نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں وہ برابر کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مخالفت نہ ہوتی تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بندے کو پیغام بھیجتے اور حسین رضی اللہ عنہ نے آ جا کے یزید سے بات کر لینی تھی۔ آپ تو خود بات کرنے کے لیے تیار تھے، جو 3 مطالبات آپ نے رکھے ان میں سے ایک مطالبہ تھا ہی ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں جا کے اس سے بات کر لیتا ہوں، کیا معاملہ ہے ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اہل سنت والجماعت گھڑی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہم اہل بیت علیہم الرضوان کے ترجمان ہیں، ہم ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے قائل ہیں، اور ہم یزید کے حمایتی نہیں ہیں۔ یزید اپنی شخصیت کے اعتبار سے اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ وہ فاسق و فاجر آدمی تھا، ہم اس معاملے میں بالکل اس کی حمایت کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے ساتھ ہیں اور آپ کے فضائل اور مناقب کے قائل ہیں، اور ان حضرات کا اتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ خاندان نبوت ذبح ہو گیا، جو کہ معمولی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے یزید کے وکیل نہیں ہیں، نہ اس کی حمایت کے قائل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حمایت کے قائل ہیں، ان کے فضائل کے قائل ہیں، اور جہاں تک جو بات ثابت ہے ہم کہتے ہیں جو ہوا یہ بہت بڑا امت مسلمہ کے لیے حادثہ تھا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یزید کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سے تقابل کرنا ہی غلط ہے۔ میں نے پہلے بتایا، اپنی شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جبکہ یزید کی اعزاز اصل نہیں ہے، وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھیں، اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یزید کا نام لے کر کہیں جنتی نہیں فرمایا۔ نسبتیں جو میں نے بیان کی ہیں، جو نسبتیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے رخت جگر ہیں، حضرت حسن کے بھائی ہیں، جو نسبتیں ہیں یہ نسبتیں بھی یزید کو حاصل نہیں ہیں۔ اور ایک روایت ہے جس کی بنا پر بسا اوقات یزید کی حمایت میں بات کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا بحری بیڑا جو جہاد کے لیے جائے گا
تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو کہتے ہیں جی وہ بحری بیڑا تو جنگ کے لیے گیا، تو اس جنگ کا امیر جو ہے یزید تھا، تو اس لیے جنت کی بشارت یزید کے لیے بھی آئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر جنتی نہیں فرمایا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جنتی فرمایا، بلکہ جنتیوں کا سردار فرمایا۔ یہ جو پوری جماعت کی بشارت ہے، اس میں سے کسی ایک بندے کو نہیں نکال سکتے۔ اور روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ جو پہلا یہ اپنا جہاد کے لیے بحری بیڑا گیا، یزید اس میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب یزید اس میں شامل نہیں تھا تو یہ روایت اس میں سادہ کبھی نہیں آتی۔ اور اگر بالفرض کوئی بندہ کہ بھی اس میں شامل تھا تو بھئی اس کے باقی معاملات جو دیکھے جائیں گے۔ اگر ایک بندہ کو اچھا کام کرتا ہے تو بعد میں الٹے کام کرتا ہے، تو کیا وہ الٹے کام جو ہے وہ جیسے کرتا رہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں ہم اہل بیت علیہم الرضوان سے بھی حسن ظن کے قائل ہیں، صحابہ کرام سے بھی حسن ظن کے قائل ہیں، لیکن اگر صحابی کے مقابلہ میں غیر صحابی آ جائے، ہم کسی صورت کے اندر اس کی حمایت کے قائل نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کی خصوصیات بیان کریں گے، اور ایک شہید کو جو اعزاز اسلام میں ملتا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ وہ اس اعزاز کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، شہید کے فضائل میں قرآن میں بھی آیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے جائیں ان کو فرمایا کہ مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شہید کے متعلق فرمایا، جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعزاز سب سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یزید کے ساتھ تقابل نہیں ہے، اس لیے کسی بھی اعتبار سے اس کی حمایت ہم نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کے قائل ہیں۔ میں نے یہ بیان میں یہ تمہید باندھی تھی، پھر اپنے بیان کا خلاصہ بتا دوں۔ میری تقریر جشیلی نہیں ہوتی، چاہے بات کا اتار چڑھاؤ ہو جائے، لیکن بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خواہشیں تھیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی جماعتیں دی۔ ایک خواہش کو ایک جماعت نے پورا کیا، دوسری خواہش کو دوسری جماعت نے پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خواہشیں کیا تھی؟ ایک خواہش تھی کہ بھئی جس دین کو میں لے کے آیا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اس خواہش کو پورا کیا ہے صحابہ کرام کی جماعت نے، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلا دیا۔ میں اور آج اگر مسلمان ہیں تو صحابہ کرام کے اس دین کی دعوت کی وجہ سے ہیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اسلام کو انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ آپ کی اس خواہش کو پورا کیا صحابہ کرام کی جماعت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آپ کی شہادتی خواہش تھی، تو اللہ پاک نے اس خواہش کو پورا کروایا اہل بیت کے ذریعے۔ اہل بیت کے اندر شہادتوں کی لمبی داستان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہیں، حضرت حسن شہید ہیں، حضرت حسین ان کا خاندان کربلا میں شہید ہے۔ تو دو بڑی خواہشیں تھی، ایک خواہش کو پورا کیا صحابہ کرام کی جماعت نے، دوسری خواہش کو پورا کیا اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت نے۔ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم ان دونوں کی قدر و عظمت کے قائل ہیں۔ ہم کسی ایک کی حمایت کے دوسرے کی مخالفت کے قائل نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت کے بھی کریں گے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے بھی کریں گے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اس کو جو حضور کا دوست ہے، جس کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنا بیٹھنا وہ صحابی ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، میں ان کو برا کیسے کہوں؟ جو حضور کا دوست ہے، جن کا حضور سے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ان کو برا کیسے کہوں؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا دامن ان شخصیات کی توہین سے پاک ہے، وہ ان دونوں کے تقدس کے قائل ہیں۔ ہمارے سب سر کے تاج ہمارے قائدین ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔